السلام علیکم۔ حزب اللہ جو لبنان بیسڈ گروپ ہے، اس نے اسرائیل کے شمالی ایریاز میں اٹیک کر دیا، جس میں ان کی جانب سے 200 راکٹ فائر کیے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر راکٹ سے اسرائیلی ملٹری پوزیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کی طرف سے یہ ایئر سٹرائک محمد نصیر کی ہلاکت کے جواب میں کی گئی۔ محمد نصیر حزب اللہ کے 3rd ہائی رینک آفیشل تھے، جو اسرائیل کی طرف سے حالیہ اٹیک جو انہوں نے لبنان کے جنوبی سائڈ پر کیا، اس میں نشانہ بنے۔ لبنان کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے ان 200 راکٹس کے جواب میں اسرائیل نے کہا، ان ایریل ٹارگٹس میں آئرن ڈوم کے ذریعے زیادہ تر کو تو انٹرسیپٹ کر لیا گیا، لیکن اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان کے اس حملے سے اسرائیلی ٹروپس کی ایک گاڑی اور 2 عورتیں جو کہ اس وقت ایمبولینس میں موجود تھیں، ان کو لائٹلی انجریز ہوئیں۔ جبکہ حزب اللہ کی جانب سے اس کارروائی کی جسٹیفیکیشن میں کہا گیا، ہم فلسطین میں موجود حماس کے ساتھ سولیڈیرٹی میں یہ سٹرائکس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نیتن یاہو کی طرف سے مسلسل پیغامات جاری ہو رہے ہیں کہ ہم لبنان پر اٹیک کریں گے اور حزب اللہ کو تباہ کریں گے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان کی اب اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ جنگ کے لیے ایک سیکنڈ فرنٹ کو دعوت دے سکیں، جہاں اسرائیل کی لبنان اور لبنان کی اسرائیلی ٹیریٹری میں ایئر سٹرائکس کے واقعات دیکھے جا چکے ہیں۔ وہاں حزب اللہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر اسرائیل غزہ میں اپنے اٹیکس بند کرتا ہے تو ہم بھی اسرائیل پر ایئر سٹرائکس بند کر دیں گے، لیکن فی الحال تو اسرائیل اس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ UN کی طرف سے بھی مڈل ایسٹ میں مکمل جنگ کی صورتحال اور ممکنہ خطرات سے بارہا خبردار کیا جا رہا ہے۔ UN کی جاری کیے گئے اس الرٹ اور لبنان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث ویسٹرن پاورز جس میں UK، US اور فرانس نے اپنے سٹیزنز کو مسلسل وارننگز جاری کر دی ہیں کہ وہ جلد سے جلد لبنان کو چھوڑ دیں۔ یہاں لبنان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ لگنے کا خطرہ موجود ہے، وہاں ایران میں اسی میدان میں موجود ہے، جس میں وہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کا الزام ڈائریکٹلی اسرائیل کو بارہا دے رہا ہے۔ اس ساری صورتحال سے بہت واضح ہے کہ غزہ اسرائیل جنگ میں اب صرف اسرائیل اور غزہ کے درمیان ہی نہیں رہی، اس میں ایران اور لبنان بھی شامل ہو گئے ہیں، جہاں ایران اور لبنان فلسطین میں موجود حماس کے ایلائز کے طور پر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں 2 سپر پاورز جس میں روس اور امریکہ بھی اپنے اپنے ایلائز کو بھرپور مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس طرح اب غزہ اسرائیل جنگ میں ایران، لبنان، امریکہ اور رشیا کیا کردار ادا کریں گے، یا پھر ایک فل سکیل وار کی جانب جائیں گے، یہ ہم جانیں گے آئندہ آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔